بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سلسلہ شان غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی شان میں آگے بڑھتے ہوئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بچپن کے زمانے میں میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا کہ ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچ لی۔ فوراً اس نے کلام کیا، اے عبدالقادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور دل کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح رضی اللہ عنہ، جن کا لقب جنگی دوست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ ریاض الحیات میں اس لقب کی تشریح یہ بتائی ہے کہ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرمایا کرتے تھے اور نفس کشی کو تزکیہ نفس کا مدار سمجھتے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے اور استاد کے سامنے آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی پڑھ ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا، یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 پارے مجھے بھی سنتے سنتے یاد ہو گئے تھے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آج سے کئی صدیوں قبل اس حقیقتوں سے منومن ثابت کر چکے ہیں کہ دوران حمل میں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوتی ہے اور پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر دونوں ہی صورتوں میں شکم مادر میں رہنے والے بچے پر ضرور پڑتا رہتا ہے۔ اور آج کل یہ 21ویں صدی میں چاند کو چھو لینے اور اس پر چہل قدمی کرنے کی دعوے دار سائنسی دنیا، یورپ اور امریکہ کے سائنسداں اپنی حقیقتوں سے اور تحقیق سے یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ سائنس نے ایک نئی تحقیق کرنی ہے کہ دوران حمل میں جو بھی کچھ بھی منفی یا مثبت سوچ رکھی جاتی ہے، اس کا اثر آئندہ آنے والے بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ بات سائنس نے آج دریافت کی ہے، جبکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ صدیوں سے کئی قبل اس کا عمل ثبوت دنیا کے سامنے خود پیش کر چکے ہیں۔ اس سے ہم امت مسلمہ کو فخر ہونا چاہیے کہ موجودہ دنیا کی کوئی ترقی قرآن و سنت اور تعلیمات اسلامی کے دائرے میں کبھی سے اس سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور یوں آپ نے وطن جیلان میں ہی باضابطہ طور پر قرآن کریم ختم کیا اور اسی دوران کئی چند کتابیں جو مشہور اپنا جو شعور رکھتی ہے اور اسلام کی جانکاری کی اور تمام جانکاری کے لیے انہوں نے تمام کتابیں اس دوران پڑھ دی۔ تو غوث پاک کی شان یہ ہے، اور یہ شان کے ساتھ ساتھ اپنا آگے بڑھتے ہیں کرامات پر، جو میں نے گزشتہ وقت بتایا تھا کہ ہندو مرید جو ہوتا ہے، غیر قوم کا مرید جو ہوتا ہے، یا کس طریقے سے اس کی دل میں محبت ہوتی ہے، اس مرید پر ایمان پر خاتمہ اور کفن دفن کیسے ہوا۔ شہر برہان پور میں ایک ہندو رہتا تھا۔ وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عقیدت مند تھا اور خود کو آپ کا مرید بتاتا تھا، اور ہر سال کھانے پکوا کر علماء اور فقیروں کو کھلاتا رہتا تھا، اور مکانوں میں مسالوں میں روشنی کیا کرتا تھا اور مجلس کو بھی سجاتا تھا۔ یہ سب کچھ
آپ کی محبت کی وجہ سے کرتا تھا، مگر جب وہ اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے اس نے رخصت لی، تو اس کی ذاتی والے لوگوں نے اسے مرگٹ پر لے جا کر آگ میں ڈالا، لیکن اس کا بال بھی نہ جلا، اس کو آنچ بھی نہیں آئی۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کر کے اسے دریا میں ڈال دیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کو خواب میں فرمایا کہ فلاں فلاں جو ہے شخص میرا روحانی فرزند ہے، جس کا نام مردان خدا کے نزدیک سعد اللہ ہے، یعنی آپ نے اس کا نام بھی مردان خدا کے نزدیک سعد اللہ رکھ دیا، اسے پکڑ کر غسل دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے چاہنے والے، تیرے مرید دنیا میں کہیں بھی ہوں، دنیا اور آخرت کی آگ میں اسے نہ جلاؤں گا اور ان کا خاتمہ ایمان اور توبہ پر کروں گا۔ اس کرامات سے ایک تشریح معلوم ہوتی ہے کہ غیر قوم کے ہندو کے دل میں بھی اس کے دل سے وہ مسلمان ہو چکا تھا اور آپ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس نے اس حقیقت کو اظہار نہیں کی تھی، کسی سے بھی نہیں بتایا تھا۔ لیکن سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ چھپی ہوئی حالت سے واقف تھے۔ ان کا مقام کون سی جگہ، یہ غیر جو مسلم تھا اس کی کون سی ملک تھا، اتنی دوری ہوتے ہوئے بھی سیدنا غوث اعظم کی چھپی حالت کو واقف ہو گئے اور مرنے کے بعد ایک بزرگ کے ذریعے کفن دفن کا انتظام کروا دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 11ویں شریف منانا بھی جائز ہے۔ آپ کی جو دل میں محبت ہے اس کے محبت کو اظہار کرنا، اس کو اپنے جیسے منانا اور روشنی کرنا، یہ سب غوث اعظم رحمۃ اللہ کی توجہ اور عنایت اس شخص پر، یعنی اس شخص پر اتنی ہوتی ہے جو اہتمام کرتا ہے، جیسا کہ ایک غیر قوم کے ہندو پر ہوئی۔ اس قصے کی اس حقیقت کی جو تشریح ایک اور بھی ہے کہ جو دلو رام کوسری ایک ہندو شاعر تھے اس زمانے میں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تعریف میں نعت لکھا کرتے ہیں۔ آخر اس حقیقت کی برکت سے انہیں ایمان نصیب ہوا اور نام عبد الرحمن کوسری ہو گیا، جو تھا دلو رام کوسری۔ آپ ایک نعت شریف میں لکھتے ہیں، ہے عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوشری ہندو بھی طلبگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں جب وہ ہندو تھے، شاعری کی فن کی وجہ سے نعت لکھتے لکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا، جو ایمان لانے کی وجہ بنا، اور وہ شعر بھی اوپر کا اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کی مثال بھی ان کی ہندو جیسی محسوس ہوتی ہے کہ جو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کے عقیدت رکھنے کی وجہ سے صاحب ایمان ہوا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے ذریعے وہ اپنا ایمان اس نے تازہ کر لیا۔ یعنی آپ کی جو کرامات ہیں اس میں کئی ایسی ارادت مند جو ہوتے ہیں، وہ سچے ارادت مند ہوتے ہیں۔ اس کا بھی ایک واقعہ آپ کو کرامت میں بتا دوں کہ بقرات شریف سے دور دراز ایک علاقے میں ایک تاجر، ایک بیپاری رہتا تھا، جو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد عقیدت مند تھا، اور اس نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ سیدنا غوث اعظم رسول اللہ علیہ کی مبارک ہاتھ پر براہ راست، یعنی سیدھا واسطہ بیعت کر کے غلامی اور مریدوں کے شرف میں حاصل کرے گا۔ مصروفیات کی وجہ سے 40 سال تک آخرکار وہ حاضر نہیں ہو سکا آپ کی خدمت میں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ اور چیزوں کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکا، حاضر نہیں ہو سکا۔
آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے سفر کر کے بغداد شریف پہنچا تو معلوم ہوا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ کی وفات ہو چکی ہے۔ اپنی مراد پوری نہ ہونے کا اس کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ٹھانی۔ پھر خیال آیا کہ جب اتنی دور سے میں آیا ہوں تو کیوں نہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار انور کی زیارت تو کر لوں۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے پاس آئے تو آپ حقیقتاً قبر مبارک سے نکلے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جب توجہ دی اور آپ نے سلسلے میں بیعت فرما کر مرید بنا لیا، اور اسی دن اس کے ساتھ 300 آدمی جو اس وقت حاضری کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر موجود تھے، انہوں نے بھی اس شخص کے طفیل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست بیعت کر لی اور واصل ہو گئے اور ان کو وسیلہ مل گیا۔ اس کرامات کی ایک تشریح یہ بھی بتائی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا غوث رحمۃ اللہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ قبر شریف میں زندہ ہیں۔ اسی طرح دوسرے اولیاء کاملان کا بھی حال ہے۔ اگر ارادت مند کی سچی عقیدت ملاحظہ فرمائی تب اس کی دلجوئی کے لیے، دل سے نزدیک آنے کے لیے اس کو ڈھونڈتے حقیقتاً قبر انور سے نکلے اور اس کو دوسرے حاضر لوگوں کے براہ راست اپنی بیعت میں لے لیا۔ اس واقعے سے آپ کے علم تشرف دونوں کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ جو شخص سچی عقیدت کے ساتھ ارادے کے ساتھ خود کو اپنی طرف منسوب کرے وہ آپ کے مریدوں میں ہی شامل ہو جاتا ہے، اور آپ کے مریدوں میں سے ہی ہے وہ ثابت ہوا۔ اس کرامات کے ذریعے ایک دوسری تشریح ہے کہ آپ کی یہ کرامات سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی قبیل ہے کہ شیخ احمد رفاعی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کی، اب تک میری روح آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی، میری روح آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتی ہے، اب میں خود حاضر ہوں۔ تو قبر انور سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک باہر نکالا، جسے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے چوما، آنکھوں سے لگایا، اور یہ جو واقعہ ہے سیرت غوث الثقلین جو کتاب ہے، پیج نمبر 199 بحوالہ علامہ یعقوبی روض الریحین، وہ ان کا حوالہ ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی وہ کرامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرامات، یعنی یہ سب چیزیں بزرگوں کو اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ ایک بخشش ہوتی ہے، جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اس سے اور ایک تشریح بھی بتاتے ہیں کہ شیخ ابو البرکات کے خادم ابو الاشائر سے نقل ہے کہ میں نے شیخ ابو البرکات سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اذن کے بغیر کوئی ولی ظاہر و باطن میں تصرف نہیں کر سکتا، اور وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ ان کو انتقال کے بعد بھی دنیا میں ایسا تصرف دیا گیا ہے جیسا کہ انتقال کے پہلے حیات ظاہری میں تھا۔ یہ ذکر بھی تحفۃ القادریہ پیج نمبر 70 پر بتایا گیا ہے کہ انتقال کے بعد بھی آپ کا تصرف حیاتی میں جیسے تھے اسی طرح سے حاضر ہوتا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک اور بھی واقعہ ہے کہ بغداد شریف کے محلہ باب العزز نام کا ایک محلہ ہے، اس محلے میں قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ لوگوں نے یہ بات سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی۔ آپ نے پوچھا، کیا اس قبر والے نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا کبھی اس نے میری مجلس میں حاضری دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہمیں معلوم نہیں۔
پھر آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے میرے کھانے سے کچھ کھایا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے مراقبہ فرمایا اور سر اقدس اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن جن و محبت رکھتا تھا، اس لیے اس وجہ سے حق تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔ اس کے بعد اس قبر سے کبھی آواز سنائی نہ دی۔ اس کی تشریح یہ معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوالات اس لیے پوچھے، یہ جو اتنے سوالات پوچھے نا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے یہ سنا تھا، تو آپ نے یہ سوالات اس لیے پوچھے کہ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ اگر کسی نے آپ کا خرقہ نہیں پہنا یا مجلس میں حاضر نہ ہو سکا یا آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکا، تب بھی اگر آپ سے حسن ظن رکھا یعنی محبت رکھی تو ایک حق تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ جو لوگ آپ کے زمانے میں تھے ان کے لیے ممکن تھا کہ یہ آپ کی عنایت سے خرقہ حاصل کر لیتے یا آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے یا آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، لیکن یہ سعادت بعد میں آنے والے کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے بعد والوں کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ سے حسن محبت رکھیں یا خود کو آپ کی طرف جوڑیں یا سلسلہ قادریہ میں داخل ہو کر اپنی نسبت قائم کریں۔ یہ حقیقتاً ہے کہ آپ کا جو نام لیتا ہے، آپ کا نام لینے والے کی قبر سے بھی عذاب سے نجات بھی نہیں ہوتی۔ ایک بہت ہی گنہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کو کفن دیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے، تو اس نے ہر بار سیدی عبد القادر کہا، سید عبد القادر کہا، تو منکر نکیر کو حق تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے، یعنی ایسا ہے کہ جس کا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا، اس کو میرے محبوب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو صادقین میں سے ہے محبت ہے، جو ان کے اوپر صادقین میں سے ہے اور محبت بھی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو اور کچھ نہ کہو۔ اس تشریح سے اسے معلوم ہوا کہ بخشش اور نجات کا دار و مدار صرف اعمال پر نہیں ہے، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اہل اللہ سے محبت پر بھی ہے۔ جو اللہ کے نزدیکی ہے ان سے محبت رکھنا، یہ واقعہ اس حدیث کے واقعی مطابقت رکھتا ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا کہ میں عمل تو اتنے نہیں رکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست رکھتا ہوں، اس کو میں محبت چاہتا ہوں، اس کو دل سے چاہتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے کی بخشش ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ موقع پر غوث اس کی شان میں آپ کے علم غیب کے تصرف کے بیان میں کچھ کراماتیں بتا سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام۔